علیکم دوستوں، انسائڈ میں موزم فخر میں کچھ آمدید۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک اہم راز کا انکشاف کر دیا اور نواز شریف نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ آج دل کی باتیں کریں گے لندن میں بیٹھ کے، جو آج 4 بجے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر نشر کی جائیں گی۔ اب اگر آپ اسحاق ڈار کا یہ انکشاف کہ جناب حالیہ دنوں کے اندر عمران خان کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ایک نہیں بلکہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، کو نواز شریف صاحب کی اس میڈیا ٹاک جس کے ٹریلر جاری کیے گئے ہیں، جس کے ٹیزر جاری کیے گئے ہیں میڈیا پر، کو ملا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک نئی سچویشن سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ٹیزر جاری کیا گیا ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب یہ بات کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بٹا بٹھا دیا گیا، یعنی مجھ سے انتقام لینے کے چکر میں پاکستان سے انتقام لیا گیا۔ اور اگر نواز شریف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کا مخاطب عمران خان تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نواز شریف صاحب سے انتقام تو عمران خان نے نہیں لیا، ان سے تو انتقام کسی اور نے لیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کا جو مخاطب ہے اس ٹیزر کے اندر جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اب ایک جانب اسحاق ڈار صاحب اس بات کا اعلان کرتے ہیں نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کہ جناب ہمارے پاس ٹھوس انفارمیشن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ اس بات کا بھی اگر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے انفارمیشن ملی ہے، ہمیں کسی نے اس ملاقات سے پہلے یا اس ملاقات کے بعد کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں دی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کے اس انٹرویو کے نشر ہونے سے پہلے یہ والا بیان کیوں دیا، اور پھر نواز شریف صاحب کے جو ٹیزر جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ جو 2-3 نکات انہوں نے اجاگر کیے ہیں، اس کی کیا وجوہات بنتی ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہو گیا، کہیں کوئی کھیل بگڑتا تو نہیں جا رہا ہے، یا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے لندن پہنچنے کے بعد اپنی حکمت عملی کو تبدیل تو نہیں کر لیا؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا اور ممکنہ طور پر اس پہلو کو آپ کے سامنے لے کے آنے کی کوشش کروں گا جو اس وقت اس گفتگو کی بنیاد بن رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اب پہلے تو انہوں نے اس بات کا سیدھا اظہار کیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر جو بگنگ کی گئی ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں اور ان کی کیپیسٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم آفس کی سیکیور لائن سے ہی سیکیور نہیں ہے تو پھر اس ملک کے اندر سیکیورٹی کا آپ حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ ان لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ اس ساری صورتحال کا نوٹس ان کو لینا چاہیے، لیکن جب تک خود ان کے ٹیلی فون بگز نہیں کیے جائیں گے، جب تک ان کی آڈیوز نہیں آئیں گی، اس وقت تک یہاں پر کچھ اور کسی بھی معاملے کا نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ اویٹڈ ہے آزادی مارچ، اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اور کل 2 دن یعنی بنی گالہ کے اندر امپورٹنٹ بیٹھکس ہونے جا رہی ہیں، اور ان بیٹھکوں کے بعد اگلے 2-4 روز کے اندر یہ جو پورا پلان ہے یہ عوام کے سامنے آ جائے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزادی مارچ کے تحت اسلام آباد تک پہنچنا یہ آزادی مارچ کے تحت ہونے والے بہت سارے ایونٹس کا ایک کمپوننٹ ہے، ایک حصہ ہے، جبکہ مجموعی طور پر جو احتجاجی پلان بنایا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی دنوں میں آپ کو محسوس ہوں گے۔ ان کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ حقیقی آزادی مارچ کے لیے اگلے 2 روز میں اجلاس ہونے ہیں، اسلام آباد آنا حقیقی آزادی مارچ کا ایک حصہ ہے، جبکہ یہ مختلف ایونٹس کا مجموعہ ہوگا جن میں اسلام آباد کی طرف آنا ایک ایونٹ ہے۔ وہ کون سے ایونٹس ہوں گے اور ان ایونٹس کے اندر کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات طے کی جا رہی ہیں جو اگلے 2-4 روز میں سامنے آ جائیں گی۔ اور اسی صورتحال میں جب فواد چودھری صاحب سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے اسلام آباد کی طرف نومبر میں آنا ہے اور 27 نومبر سے پہلے آنا ہے یا 29 نومبر کے بعد آنا ہے، تو فواد چودھری صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ نومبر تو بہت دور ہے، یہ کام اس سے پہلے ہو جائے گا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام اکتوبر کے اندر ہی ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آج مختلف اخبارات کے اندر ایک خبر بھی شائع ہوئی ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جلسوں کے پلان کا اعلان کر دیا ہے اور جلسوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور خاص طور پر ان حلقوں کے اندر جلسے کیے جائیں گے جہاں پر 16 اکتوبر کو ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں، اور
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی حلقے ہیں جہاں پر انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف خود اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور جہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اراکین اسمبلی ہیں جن کی سیٹوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں ان کے تو استعفے ہی منظور نہیں کیے گئے، لہٰذا ان کو واپس اسمبلی میں جانے کی اجازت دی جائے، اور دوسری جانب انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے، ان کے اندر خود اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا نہیں چاہ رہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو ابہام وہ بار بار کریٹ کر رہے ہیں، اس ابہام سے ان کی جو پولیٹیکل کیپیسٹیز ہیں، جو ان کی پولیٹیکل سٹرینتھس ہیں، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیجن جو آج سامنے آیا، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ حیران کن ہے، کہ کامران ٹسوری کو گورنر سندھ جو ہے وہ لگا بھی دیا گیا ہے، اور صدر صاحب نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ یہ ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے، اس وجہ سے کہ کامران ٹسوری صاحب نے ہی جو ایم کیو ایم ہے اس کے دو حصوں میں بٹنے کا بنیادی کردار کامران ٹسوری صاحب تھے، اور کامران ٹسوری نے فاروق ستار کی جو سیاست ہے اس کے آگے فل سٹاپ لگا دیا تھا، اور اس وقت ایم کیو ایم بہادر آباد، پی آئی بی اور ایم کیو ایم بہادر آباد کے اندر تقسیم ہو کے رہ گئی تھی، اور پھر فاروق ستار کو ایم کیو ایم سے نکالا گیا، پھر وہ یونائٹ ہوئی، بڑا ایک لمبا یہ سلسلہ چلا، اور پھر حیران کن طور پر کامران ٹسوری صاحب کو آج سے چند روز پہلے واپس ان کو لیا گیا جو ہے ایم کیو ایم میں، پھر ان کو وہی والا عہدہ جہاں سے وہ پہلے ہٹے تھے اسی عہدے پر بحال کیا گیا، اور آج ان کا بطور گورنر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے۔ میرا خیال ہے فاروق ستار صاحب کو اب دیکھنا چاہیے کہ ان کی اب فیوچر پالیٹکس کیسے ہوگی اور کن اصولوں کن بنیاد کے اوپر ہوگی، کیونکہ جس بندے کی وجہ سے انہوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑا تھا وہ بندہ تو اب گورنر لگ گیا ہے، اور اس بارے میں کچھ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب کو گورنر سندھ لگانے کے لیے متحدہ کے وفد کی کچھ عرصہ پہلے کچھ خاص شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں جو دوسرا فریق تھا اس نے ایم کیو ایم سے یہ کہا تھا کہ آپ کامران ٹسوری کو واپس لیں اور کامران ٹسوری کا نام گورنر سندھ کے عہدے کے لیے پیش کیا جائے، اور اس ملاقات کے بعد ایم کیو ایم نے کامران ٹسوری کو واپس لیا اپنی جماعت میں، ان کو وہی پرانا عہدہ جو ان کا ڈپٹی کنوینر تھا اس کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا نام باضابطہ طور پر شہباز شریف صاحب کو پیش کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے پھر اس کی جو سمری ہے وہ کل بھیجی رات کو ایوان صدر، اور جس پر فوری طور پر صدر صاحب نے دستخط کر کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور آج وہ اس عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور اس کے اوپر بھی مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کامران ٹسوری کی طرف سے ان کو جو بنایا گیا ہے گورنر سندھ اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو شخص جس کو لگایا گیا ہے گورنر، یہ کراچی میں ہونے والی ہر ایک واردات، ہر بھتہ خوری کے اندر یہ جو ایف آئی آرز درج ہوئی تھی ان کے اندر یہ نامزد ہیں، اور ایسی شخصیت کو لگانا گورنر سندھ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جناب سندھ میں ابھی اور کراچی کے اندر یہ جو بدامنی ہے یہ ابھی دور ہونے نہیں جا رہی ہے۔ تو خیر ان کا ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے چونکہ یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کو لات ماری تھی، ان کو الگ کیا تھا اور موجودہ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، اس وقت سے ہی یہ والی بحث جاری ہے۔ لیکن جو نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کل 24 چینل پہ محترمہ نسیم زہرا صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف اور چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر آفیشیلی لیول پر ہمیں اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے کہ میری ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے 1 نہیں 2 مرتبہ۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اپنی 30-35 سال سے اتنی انٹیلیجنس ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ تھا، اور ہماری اطلاع کے مطابق 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس ملاقات کا آؤٹ کم کیا نکلا اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ ملاقاتیں کامیاب ہوئی ہیں یا ناکام ہوئی ہیں۔ البتہ ملاقاتوں کی خود وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے
اس کی تصدیق کی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا اسحاق ڈار صاحب کے اس دعوے کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ میں اس خبر کی تصدیق کروں گا، نہ ہی میں اس خبر کی تردید کروں گا۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جس وقت ماریہ میمن نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، تو اس وقت عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹ میں بولتا نہیں اور سچ میں بولوں گا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسی قسم کی، انہوں نے بھی بٹوین دی لائنز یس اور نو نہیں کیا تھا اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے۔ البتہ نواز شریف صاحب نے ایک طویل عرصے کے بعد لندن میں، یعنی یہ جو خبر کا دوسرا حصہ ہے، اب ایک میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے۔ کل وہ انٹریکشن ہوا تھا جو آج شام 4 بجے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ممکنہ طور پر اس کے آگے پیچھے یہ انٹرویو نشر کیا جا چکا ہوگا۔ اور اس انٹرویو کے اندر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا پٹا بٹھایا گیا ہے اور مجھ سے انتقام لیا گیا، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہے، ایک بہادر بیٹی کی طرح انہوں نے باپ کا ساتھ دیا، مجھے مریم پر جو ہے وہ بہت فخر ہے۔ اب یہ جو 2 باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 2 باتیں جو خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ٹیزر بنا کر نشر کیے گئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، یہ کوئی بھی بات ان کی زبان سے نکل نہیں سکتی جب تک نواز شریف صاحب کی طرف سے واضح ہدایت نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات ہوا میں کہہ دی ہے نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ گفتگو میں اور نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا پٹھا بٹھایا گیا ہے، تو یہ دونوں باتوں کا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بظاہر میرے خیال میں کہ ممکنہ طور پر کسی جگہ پر آ کر کوئی ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے نواز شریف صاحب اور ان گینگ آف 3 کے درمیان جو لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ فیوچر پالیٹکس اور فیوچر سیٹ اپ کے بارے میں گفتگو کرنے پر مصروف ہے، اور اس کی وجہ بظاہری طور پر یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو نومبر اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک آیا ہو سکتا ہے کہ حکمران اتحاد جس کو نامینیٹ کرنا چاہ رہا ہو اس پر اسٹیبلشمنٹ ابھی راضی نہ ہو رہی ہو، یا اسٹیبلشمنٹ جس بندے کو لگانا چاہ رہی ہو اس پر حکومت یا حکمران اتحاد اس پر راضی نہ ہو رہا ہو۔ کچھ اس قسم کی یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو چلتے ہیں۔ البتہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کاکول کے اندر جو بات کہہ دی ہے اس سے تو کم از کم یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ اب مختلف ایونٹس کا مجموعہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی فوری طور پر لانگ مارچ نہیں کرنا جا رہے، اور ان کو یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کا پیغام ہے یہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں نہ صرف آ گیا ہے بلکہ انہوں نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر ایگری کر لیا کہ ہاں جی اگر یہ ریڈ لائن میں نے کراس کی تو پھر اس کا انجام برا ہوگا، کیونکہ وہاں سے جو راستے ہیں اسلام آباد کے وہ پنڈی سے گزر کے جاتے ہیں، پنڈی سے گزرے بغیر آپ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے، پنڈی کی جی ٹی روڈ کو بھی کراس کرنا پڑتا ہے اور پنڈی کے صدر بازار سے بھی گزر کے آپ کو مری روڈ جانا پڑتا ہے۔ تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ آپ پنڈی سے گزرے نہیں اور اسلام آباد پہنچیں۔ اگر آپ پنجاب سے آ رہے ہیں یا خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، جو 2 مین روڈز ہیں جی ٹی روڈ یا موٹر وے، آپ کو جہاں سے بھی سفر کرنا ہے آپ کو پنڈی پہ سٹاپ لگانا پڑے گا، اور اگر آپ پنڈی سے گزرتے ہیں تو پھر اگر آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں اور پنڈی والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا، تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ ایک حصہ ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایونٹس سے شامل ہوں گے اور بہت سارے ایونٹس مل کے حقیقی آزادی کی طرف جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ایونٹس کون سے ہوں گے؟ کیا عمران خان صاحب پیدل چل کے جائیں گے لاہور سے
اسلام آباد تک، یا وہ پہلے نکلیں گے جائیں گے کالا شاہ کاکو تک لاہور سے، پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے، اگلی دفعہ پھر لاہور سے نکلیں گے مرید کے تک جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے. وہ کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ مثلا یہ ہے کہ مختلف شہروں کے اندر جلوس کرائیں گے، مختلف شہروں کے اندر لاک ڈاؤن کی سچویشن کریٹ کریں گے، مختلف جگہوں پر دھرنے دے کے بیٹھیں گے، علامتی طور پر وہ دھرنے ہوں گے، پھر ہڑتال کی کال دی جا سکتی ہے، پھر پہیہ جام کی کال دی جا سکتی ہے، ہفتے 10 دن کے وقفے کے دوران. تو نومبر آ جائے گا اس چکر کے اندر. اس چکر کے اندر یہ جو کہانی ہے کچھ زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. البتہ جو انکشافات آج کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ وہ محض پرانی باتوں کو دہرائیں گے یا کچھ نئے اعلان بھی کریں گے، اور نئے اعلان کیا پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل مچائیں گے. اس کے لیے ہمیں آج نواز شریف صاحب کے انٹرویو کا انتظار کرنا پڑے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.